أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 113 سے لے کر آیت نمبر 117 تک تلاوت کی گئی. معزز سامعین کرام، اس سے پہلے کے جو آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، جس کا ترجمہ اور تفسیر کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس میں یہ بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو افضل بنایا ہے، خیر امت بنایا ہے، جبکہ اس سے پہلے یہودیوں کو خیر امت کے لقب سے اور پوری دنیا کے اوپر فضیلت دے کر کے اللہ نے نوازا تھا، لیکن ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پرواہ نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں چلے، جس کی وجہ سے ان سے وہ منصب اور ذمہ داری چھین لی گئی اور بعد میں یہی ذمہ داری امت مسلمہ کو دی گئی. اور یہ بتلایا گیا کہ اہل کتاب میں سے کچھ ہی لوگ ایمان والے ہیں، لیکن اکثر لوگ فاسق و فاجر ہیں. اب جو آیات آپ کے سامنے پڑھے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب میں جو مومنین ہیں ان کی صفات بیان کی ہے اور اس کے بعد کافروں کا حشر بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیسوا سواء من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سبھی لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، اہل کتاب میں سبھی لوگ ایک جیسے نہیں ہیں. امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اہل کتاب میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو رات کی گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. اور آگے فرمایا کہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات، اور جتنے بھی نیک کام ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ دراصل نیکوکار لوگوں میں سے. معزز سامعین کرام، اہل کتاب میں نیک لوگ تھے، اہل کتاب میں اس زمانے میں بھی نیک لوگ تھے. عبداللہ بن سلام تھے، اسد بن عبید تھے، اسی طرح سے ثعلبہ بن عبید تھے، اور اس طرح سے دوسرے جو اہل کتاب یہودی ہیں ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا. اسی طرح سے حبشہ کا بادشاہ جو تھا نجاشی، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار تھا. معزز سامعین کرام، ان کے اندر وہ تمام خوبیاں تھیں جو نیک مسلمانوں کے اندر ہوا کرتی ہیں، اور ان خوبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلاتے ہوئے سب سے پہلے یہ کہا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کی تلاوت رات کی گھڑیوں میں کرتے ہیں. اور اس کے بعد کیا بتلایا کہ وہ لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان تمام کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں. ان تمام صفات کے اوپر آپ اگر غور و فکر کریں گے تو ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ چاہے اہل کتاب میں ہو چاہے مسلمانوں میں ہو، نیکوکار کی سب سے بڑی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ راتوں کو جگتے ہیں، رات کی گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کی تلاوت کرتے ہیں. آج بھی الحمدللہ اہل کتاب میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی روشنی سے سرفراز کیا، اور آج وہ اس دنیا میں بہترین نیکوکار لوگوں میں سے ہیں، اور ان کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ راتوں کو جگتے ہیں. معزز سامعین کرام، قرآن کریم میں یہ اس مقام پہ ہی نہیں، بہت سارے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکوکاروں کا تذکرہ کیا اور بتلایا کہ وہ راتوں کو جگتے ہیں. یہ ساری باتیں اس لیے بتلائی جاتی ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو اس لیے بتلایا ہے کہ مسلمانوں کے لیے صرف فجر کے وقت جگ جانا بس نہیں ہے، جبکہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو فجر کے وقت جگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو فجر کے وقت بھی جگنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اصل میں مسلمان مومن وہ ہے
جو فجر سے پہلے سحری کے وقت میں اٹھتا ہے، اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کی تلاوت کرتا ہے، یہ اصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں اس روئے زمین پر، ان کا یہ طریقہ کار رہا ہے، ان کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ سحری کے وقت میں رات کے آخری حصے میں اٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، رکوع اور سجدہ کرتے ہیں۔ سامعین کرام سے یہ پتہ چلا کہ مومنین کو تو فجر سے بھی پہلے اٹھنا چاہیے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ بھی مسلمان ہیں الحمدللہ، انشاءاللہ مومن بھی ہیں، لیکن ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، ایسی کوتاہیاں ہیں جس کو آج ہی ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے، آج ہی اس چیز کے اوپر کڑا اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے، اپنے لیے بھی، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی، اپنے بال بچوں کے لیے بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اہل کتاب میں سارے لوگ برابر نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کی تلاوت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں۔ اس میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سر فہرست ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو پہلے اہل کتاب کے ممتاز ترین علماء کرام میں سے تھے، لیکن وہ دنیا پرست نہیں تھے، آخرت پر یقین رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے اور آخری نبی کا انتظار کرنے والے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ تمام صفات دیکھی جو توریت کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کچھ سوالات کیے، فوراً مسلمان ہو گئے، کیونکہ ان کو ایمان لانا مقصود تھا۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہودیوں سے ذرا بچ کر کے رہنا ہے آپ کو، اسی وجہ سے یہودی لوگ ان کے دشمن بن گئے۔ ایک موقع آیا کہ یہودی کے علماء نے رجم کی آیت کو چھپایا، برسر عام انہوں نے رجم کی آیت کو سامنے کر کے یہودی علماء کو نادم اور رسوا کیا اور کہا کہ یہ لوگ صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے منحرف ہیں۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی کہ آپ تادم حیات مسلمان رہیں گے، اسلام پر قائم رہیں گے، اس لیے بہت سارے صحابہ کرام ان کو دنیا میں ہی جنتی کہا کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو نجاشی ہے، جو حبشہ کا بادشاہ، اس کا اصل نام اسحمہ تھا۔ اس نے مسلمانوں کی اس وقت بھرپور حمایت کی جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے تھے۔ ان کو لینے کے لیے کفار قریش کا ایک وفد جو ہے پہنچ گیا۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کا بھرپور ساتھ دیا، واپس نہیں کیا، بلکہ برملا اپنے درباریوں کے درمیان اس نے اظہار کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں، اسلام جو بتلاتا ہے وہ بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ مسلمان ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے اس کی تفصیل تو نہیں آتی ہے، البتہ جب ان کی وفات ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بھائی نجاشی کے اوپر تم جو مسلمان ہے، اپنے مسلمان بھائی نجاشی کے اوپر تم نماز جنازہ پڑھو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بالحقیقت وہ مسلمان ہو گئے تھے اور یہ اہل کتاب میں سے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کر کے کہا کہ یہ لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں، اور اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما يفعلوا من خیر فلن يكفروه واللہ علیم بالمتقین، وہ جو بھی نیکی کا کام کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ متقی اور پرہیزگار لوگوں کو خوب خوب جانتا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے اگر کوئی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے تو اس نے اپنے ایمان لانے سے پہلی زندگی میں، یہودیت والی زندگی میں، انہوں نے جو نیکی کیا ہوگا اس کو اللہ برقرار رکھے گا، اور اب جو بھی نیکی کریں گے اس کی بھی ناقدری نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کا بھی بھرپور بدلہ ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ متقی اور پرہیزگار لوگوں کو خوب خوب جانتا ہے۔ لیکن اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام اعلان کر دیا کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ لیکن جو لوگ کافر ہو گئے، کافر کا مطلب مشرک بھی ہو گئے، اب چاہے وہ کوئی بھی مشرک ہو، چاہے وہ اہل کتاب یہود و نصارہ میں مشرک ہو، چاہے عام مشرک ہو، چاہے ایمان لانے کے بعد مشرک ہو جائے، چاہے کوئی بھی مشرک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا مال اور ان لوگوں کے اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آ سکیں گے، کچھ بھی کام نہیں آ سکیں گے۔ ان کے پاس چاہے کتنا بھی مال ہو،
چاہے کتنے سارے اولاد ہو، اگر وہ مشرک ہیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو آخری آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اہم ترین بات بتلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ بہت غور و فکر سے سننے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی خرچ کریں ان کے خرچ کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک تیز و تند ہوا ہے جس کے اندر پالا ہے۔ پالا کہتے ہیں کہ ایسی چیز کو جو کھیتیوں پر سے گزر جائے تو پوری کھیتی کو جلا کر کے خاکستر کر دے۔ کہا کہ ان کے خرچ کرنے کی مثال، چاہے وہ صدقہ خرچ کریں، خیرات خرچ کریں، ان کے خرچ کرنے کی مثال جو ہے وہ ایک ایسے ہوا کی ہے جس میں پالا ہے، اور وہ پالا ایسے لوگوں کی، ایسے قوم کی کھیتیوں پر پہنچے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور پھر ان کی کھیتیوں کو برباد کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ دیکھیے آیت کریمہ کا ترجمہ مبہم ہے، اب ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ یہ جو دنیا ہے یہ دنیا دار العمل ہے، اور جو آخرت ہے وہ دار الجزا ہے۔ ہم جیسا یہاں پر کریں گے آخرت میں ہم کو ویسے ہی وہاں پہ ملے گا۔ لقمان حکیم کے مالک نے کہا کہ جاؤ گیہوں بو دو، وہ گئے، گیہوں نہیں بوا بلکہ راگی بو دیا۔ اب راگی نکلا تو کہا کہ یار تم کو کہا تھا گیہوں بونے کے لیے، تم راگی بو رہے ہو۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ جس طرح سے میں نے راگی بویا ہے تو راگی ہی آیا ہے، مڑوا ہی آیا ہے، اسی طرح سے دنیا میں اب جیسا عمل کریں گے ویسے ہی آخرت میں ملے گا، ویسے ہی آخرت میں ملے گا۔ دنیا میں اگر کانٹے بوئیں گے تو آخرت میں پھول ملنے والا نہیں ہے، دنیا میں اگر خرابی کر رہے ہیں تو آخرت میں اچھائی ملنے والا نہیں ہے۔ تو دنیا جو ہے وہ دار العمل ہے، آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ جیسا ہم یہاں پر عمل کریں گے آخرت میں ویسا ہی ہم کو بدلہ ملے گا۔ لیکن دنیا میں جو ہم آخرت کے لیے اعمال انجام دیتے ہیں اس کے پیچھے بھی کچھ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں۔ اگر اس کنڈیشن کو سامنے رکھ کر کے ہم دنیا میں نیک عمل کریں گے اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول ہوگا، اور اگر اس کنڈیشن کو سامنے رکھ کر کے ہم دنیا میں عمل نہیں کریں گے تو آخرت میں ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور وہ کنڈیشن کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، کوئی بھی نیک عمل کرنے سے پہلے جو سب سے پہلا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے وہ اللہ اور آخرت پر ایمان کا۔ اللہ پر بھی ایمان ہونا چاہیے اور آخرت پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ بہت ہی باریک بات ہے۔ آپ دنیا میں بھی بہت سارے مسلمانوں کو دیکھیں گے، نیکی کا کام بعض لوگوں کے کہنے پر کرتے ہیں، نیکی کا کام بعض لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ اور آخرت پر ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ پر ایمان تو بالکل واضح ہے، آخرت پر ایمان اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ کریں گے اس کا بدلہ ہم کو آخرت میں ملنے والا ہے۔ وہاں پر جب یہ سوچ آ گئی تو دنیا میں لوگوں کو دکھانے کا مسئلہ ختم۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو اور آخرت پر ایمان ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، یعنی لوگوں کو دکھلانے کے لیے کوئی بھی عمل نہیں ہونا چاہیے، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو بھی عمل کرے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب اس آیت کریمہ میں جن لوگوں کو کافر کہا گیا ہے کہ جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، پہلی بات تو وہ ایمان والے ہوتے نہیں ہیں۔ جب وہ ایمان والے ہی نہیں ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، تو سب سے بڑا ظلم وہ کر رہے ہیں اپنے آپ پر۔ لیکن اگر سوچ لیا جائے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا ایمان ہے اللہ پر، تو ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو کچھ وہ کرتے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ بڑا دینے والا ہے، بڑا سمجھنے والا ہے، بڑا آگے بڑھنے والا ہے۔ تو یاد رکھیے ایسے ہی لوگوں کے اعمال جب کفر کی وجہ سے برباد ہوئے تو سمجھ لیجیے کہ وہ اتباع سنت بھی نہیں کریں گے۔ تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا میں ان کے اعمال کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے ان کے کفر کا کوہرا ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اور وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ایسی ہی چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کو بھی منع کیا ہے اور مسلمانوں کو بھی منع کیا ہے کہ جب کوئی بھی عمل کرو اس میں 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا، تمہارے پاس ایمان ہو اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی، ایسا ایمان جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو۔ دوسری بات، جو بھی عمل کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ اور تیسری بات، جو بھی عمل کرو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کا متبع اور فرما بردار بنائے. صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.